اللہ کے پیغمبر لشکر لے کر گئے ہیں، 30,000 کا لشکر، تبوک کی سرحد پہ جانا ہے۔ وہ کیسر روم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر نکلا ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، منافقین آ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے گھر خالی ہیں، یہ بہانہ اللہ کے پیغمبر اجازت دے رہے ہیں۔ جب ادھر پہنچ گئے تو اللہ کے پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے کہ فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا۔ آپ آگے سے فرما دیتے کہ نہیں آیا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ فرما دیتے۔ لیکن جب ایک صحابی نے بتایا کہ ابو ذر غفاری بھی نہیں آیا، ابو ذر غفاری نہیں آیا، چونکہ یہ مخلص صحابی تھے اور یہ تو ہر وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہتے، ابو ذر غفاری نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو ذر غفاری نہ آئے؟ اصل میں واقعہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کا اونٹ اس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ ابو ذر غفاری اس کو اٹھاتے ہیں، وہ اٹھتا نہیں ہے، پھر اٹھاتے ہیں، وہ اٹھتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، قربانی دیکھی ابو ذر غفاری کی، دین کی طرف دیکھی ابو ذر غفاری کی، دین کے ساتھ محبت دیکھی ابو ذر غفاری کی۔ جتنا بھی مال اس اونٹ پر لدا ہوا تھا، ابو ذر غفاری نے وہ سارا مال اٹھا کر اپنے کندھے پر اٹھا لیا، سارا مال۔ صحرا کا سفر ہے، رستے میں پانی بھی پینا ہے، کھانا بھی کھانا ہے۔ دور سے جب صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے، بال اس کے اڑے ہوئے ہیں، اس نے اپنے کندھے پر ایک بورا اٹھایا ہوا ہے، لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے، پاؤں میں جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو اپنی نظروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کاش یہ ابو ذر غفاری ہو، کاش ابو ذر غفاری ہو۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کا بھی دل یہی تھا کہ یہ ابو ذر غفاری ہو۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب وہ بندہ نزدیک آ گیا تو ہم نے پہچان لیا کہ یہی ابو ذر غفاری ہے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے یارو ابو ذر غفاری کو دیکھو، آج اکیلا آ رہا ہے، اکیلا ہی اس دنیا سے جائے گا اور اکیلا ہی حشر میں اٹھایا جائے گا۔ اور ان کا واقعہ پھر آگے ہوا بھی یہ، حضرت عثمان کے زمانے میں یہ مدینہ سے باہر نکل گئے، ان کا جھگڑا ہو جاتا تھا صحابہ اکرام کے ساتھ، کیونکہ اس وقت مال و دولت آنے لگ گیا تھا، زکوٰۃ لینے والے بندے کم ہو گئے تھے، تو صحابہ اکرام کے پاس کچھ مال پڑا ہوتا تھا، تو یہ کہتے کہ گھر میں مال نہیں رکھو، یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، جھگڑا ہو جاتا تھا۔ حضرت عثمان نے ان سے عرض کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ مدینہ کے ساتھ ایک گاؤں ہے، آپ ادھر چلے جائیں۔ یہ ادھر چلے گئے، پھر ادھر ان کی موت ہوئی، اکیلے موت ہوئی۔ اور میرے دوستو، موت کا منظر بھی بڑا عجیب ہے، تنے تنہا ہے، ایک بوڑھی بیوی ہے ساتھ۔ وہ فرماتی ہیں ابو ذر اگر آپ کی موت آ گئی تو میں کیا کروں گی؟ فرمانے لگے میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا تھا کہ ابو ذر اکیلا ہی آ رہا ہے، اکیلا جائے گا، اور علاقے میں جس میں اس کی موت ہوگی وہاں پر مسلمانوں کا ایک لشکر گزرے گا جو اس کی تدفین و تکفین کرے گا۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے چوراہے پر رستے پر رکھ دینا۔ بیوی نے یوں ہی کیا۔ دور سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سمیت کسی مہم پر جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے اس پہ موت آ گئی ہے۔ فرمانے لگے بڑھیا یہ بندہ کون ہے؟ بڑھیا نے بتایا کہ یہ ابو ذر غفاری ہے، موت ہو گئی۔ رونے لگ گئے اور فرمانے لگے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ابو ذر ابھی اکیلا آ رہا ہے، اکیلا ہی دنیا سے جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑھایا۔ جب جنازہ پڑھا کر دفنا کر چلے گئے تو اس وقت اللہ کے سامنے دعا کرنے لگ گئے۔